السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے روح عزیز اور اس ناول کو لکھا ہے عائشہ ملک نے۔ میں چاہتا ہوں کل فاطمہ بیٹا پہلے نکاح ہو جائے، جبکہ اگلے جمعے کو فرال بیٹا کی رخصتی کے ساتھ ساتھ فاطمہ کی بھی رخصتی کی جائے۔ سب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے جب داجی ایک نظر شامیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولے جو بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنے اس کے اوپر وائٹ اجرک کندھوں پر پھیلائے ہوئے تھے، جبکہ اس کے ایک جانب مہروز تھی تو دوسری جانب عنایا بھی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، اور شامر شاہ ایپل اور بنانا کو کاٹتے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کرتے ایک عنایا کو پکڑاتے باقی اس کے سامنے پڑی ہوئی پلیٹ پر رکھ رہا تھا۔ داجی کی بات سنتے دلاج کا نوالا حلق میں اٹکا تھا، انتہائی بے یقینی کی حالت میں سر اٹھائے داجی کو دیکھتے نظریں اپنے سامنے بیٹھے رافع بلا شاہ پر پڑی تھی، تو رافع شاہ کو سرد مہری سے شعلہ برساتی نظروں سے خود کی جانب گھورتے دیکھا تو بے اختیار ہی اس نے تھوک نکلتے سر جھکایا تھا۔ سینے میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ داجی جیسا آپ کو مناسب لگے، شامر شاہ رافع کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ آج صبح ہی رافع نے ان کے سر پر کل ہی نکاح کرنے کا بم پھوڑا تھا، جبکہ رخصتی وہ ان کی مرضی کے مطابق کر لے گا، لیکن نکاح کل کیا جائے کہ شامر شاہ اس کی جلد بازی دیکھ کر رہ گیا تھا، اور ساتھ اس نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ دلاج کو ابھی اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، وہ ایک سرپرائز دینا چاہتا ہے، جس پر شامر شاہ کافی بھڑکا بھی تھا، لیکن رافع بلا شاہ اپنی بات پر ضدی بنا رہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رافع کی یہ بہت فضول سی بات ماننی پڑی تھی، اور پھر رافع کے کہنے پر داجی سے بھی بات کی تھی کہ داجی بھی اس کی جلد بازی پر اسے گھور کر رہ گئے تھے، لیکن خیر شادی تو ایک نہ ایک دن ہونی ہی تھی، تو پھر آج سے اور کل سے کیا فرق پڑتا ہے، اس لیے داجی مان گئے، اور اب وہ سب گھر والوں کے سامنے اپنا فیصلہ سنا گئے تھے، یا یہ کہا جائے کہ دلاج کا دل دہلا گئے تھے تو غلط نہ تھا۔ کہیں ہی آنسو تھے تو جو اس کے اپنے اندر اترے تھے، دل میں اس قدر شدید درد اٹھا تھا کہ اسے لگا ابھی پھٹ جائے گا۔ اپنے ہاتھ کپ کپاتے محسوس ہوئے تو فوراً سے کھانے سے پیچھے ہٹاتی اپنی گود میں رکھ گئی تھی۔ رافع بلا شاہ کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی، اس کے سرخ پڑتے چہرے کو اس نے بغور دیکھا تھا تو دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن تھوڑا تو اسے سبق سکھانا تھا، سو چپ رہا۔ داجی یہ تو بہت جلدی ہے، جمعے میں تو 3 دن رہ گئے ہیں، محراب شاہ داجی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ہی چہرے پر کئی رنگ بکھرے دھنک بیٹھی ہوئی تھی، جسے مہروش و فرال معنی خیز نظروں سے دیکھتی ہوئی اس کی جان کا وبال بنی ہوئی تھی کہ دھنک سے سر نہ اٹھایا جا رہا تھا۔ ہاں تو کل صبح نکاح ہو جائے گا، جبکہ شام کو بچیاں مائیوں پر سو مہندی اور اس کے اگلے دن دونوں بچیوں کی رخصتی، اور تم لوگوں نے بھی جو شاپنگ وغیرہ کرنی ہے اور بچیوں کو کروا لینا ٹائم پر۔ داجی نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ سب نے داجی کی بات سے مطمئن ہوتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ بابا ان میں سے ابھی کوئی کچھ کہتا جب عنایا کی آواز سب کے سماعتوں سے ٹکراتی، سب کے چہروں پر مسکراہٹ کا باعث بنی تھی۔ وہیں پر عالیہ بیگم کے منہ کے زاویے بھی بگڑے تھے، لیکن سر جھکائے وہ خاموش ہی رہی۔ جی بابا کی جان، بابا کے پرنسس، گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ پوری متوجہ اسی کی جانب کر گیا تھا۔ عنایا اس کی توجہ پر کھلکھلائی تھی اور اپنے ایپل بنانا سے چھوٹے چھوٹے سے گیلے ہاتھ اس کے سامنے کیے تھے۔ او بابا کے پرنسس کے ہینڈ گندے ہو گئے، کوئی بات نہیں بابا، ابھی صاف کر دیتے ہیں اپنی پرنسس کے ہینڈ۔ شامر شاہ اس کی بات سمجھتے گہرا مسکرایا اور پھر عنایا کے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے دوسرے ہاتھ سے اپنی کندھے پر ڈالی ہوئی اجرک کو پکڑتے عنایا کے ہاتھ اپنی اجرک سے صاف کر گیا تھا کہ ان کے پیار پر سمرین بیگم نے دل ہی دل میں ان کا صدقہ اتارا تھا۔ وہیں پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ ادھر پکڑاؤ ہمیں ہماری پوتی، اس کا پردادا اسے آج اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے۔ داجی کے کہنے پر مہروش کا دل دھڑکا تھا۔ حیرانگی سے داجی کی جانب دیکھتے اس نے شامر شاہ کی جانب دیکھا جو داجی کی بات سنتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اور عنایا کو چیئر سے اٹھاتے داجی کی جانب بڑھاتے انہیں پکڑا گیا تھا، اور عنایا جو اپنے بابا کے سوا کسی کے پاس نہیں جاتی تھی، داجی کی گود میں خاموشی کے سر بیٹھتی اپنی آنکھوں کو بڑا بڑا کیے ٹکر ٹکر ان کی جانب تکنے لگی تھی۔ شامر شاہ واپس سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ عنایا اب داجی کی گود میں اپنے ماتھے پر ننھے ننھے سے بل ڈالے سنجیدہ نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شاہ اپنے ساتھ رکھتے رکھتے تم ہماری چھوٹی سی پری کو اپنے جیسا بنا رہے ہو، ابھی سے دیکھو کیسے باپ کی طرح اپنے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے ہیں۔ داجی نے عنایا کے ماتھے پر ڈالے بلوں کو دیکھتے شامر شاہ کے غصے سے گھورتے ہوئے بولا تھا کہ باقی سب کا کہکا گونجا تھا۔ وہیں پر عنایا نے داجی سے نظریں ہٹائے شامر شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ شامر شاہ اب داجی کو کیا بتاتا کہ اس کا غصہ باپ سے زیادہ ماں پر گیا ہے۔ لبوں پر مسکان سجائے وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ چلو منہ کھولو گڑیا،
ہاتھ میں اس کا ایپل کا ہی ٹکڑا پکڑاتے داجی عنایت کی جانب متوجہ ہوتے بولے تھے کہ عنایت نے ان کی بات سنتے اپنا منہ کھول بھی دیا تھا۔ دادی کے چہرے پر مسکان در آئی تھی۔ چھوٹا سا ٹکڑا عنایت کے منہ میں ڈالتے انہوں نے عنایت کے ماتھے پر شاید پہلی بار لب رکھتے سے پیار کیا تھا، جبکہ مہروش ہمیشہ کی طرح یہاں بھی ایموشنل ہوتی نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے سگے باپ نے اسے ٹھکرا دیا تھا، بنا دیکھے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اور آج اسے اتنے چاہنے والے ملے تھے۔ مہروش کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ اوہو، یہاں تو ہماری چھوٹی سی دلاج فاطمہ کی بھی شادی ہونے جا رہی ہے۔ وہ تینوں دلاج کے روم میں داخل ہوئی تھی کہ دھنک نے اپنی کرائم پارٹنر کے چہرے پر چھائی اداسی اور آنکھوں میں چھائی ویرانی کو دیکھتے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا کہ دلاج ان کی بات پر مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ دلاج میری جان، کیا ہوا ہے؟ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ فرحال اپنی چھوٹی بہن کے چہرے پر اداسی کو دیکھتی اس کے پاس بیٹھتے فکر مندی سے بولی تھی کہ دلاج کا دل کیا وہ ابھی اپنی بہن کے گلے لگے اور کہے کہ وہ رافع بلاشاہ جیسے انسان سے دل لگا بیٹھی ہے، اپنے دل کو ایک روک لگا بیٹھی ہے۔ ویران نظروں سے فرحال کی جانب دیکھتے بمشکل مسکراتے وہ ہلکا سا نفی میں سر ہلا گئی کہ فرحال اپنی بہن کی حالت دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کیوں چپ تھی؟ اسے اپنی بہن کو تو بتانا چاہیے تھا، لیکن وہ چپ تھی۔ دوسرا، اسے رافع پر بھی غصہ تھا جس نے سب کو ہی بتانے سے منع کر دیا تھا۔ ہمارا جیجو بہت اچھا ہے اور ہینڈسم بھی بہت ہے، دیکھنا ہماری دلاج کو خوش رکھے گا، بس گھننا میسنا ہے۔ رافع کو تصور کرتی وہ دانت پیستے بولی تھی، جبکہ دلاج کو ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، تو سر جھکا گئی۔ خبردار، جو ہمارے لالا کو گھننا میسنا کہا تو دھنک فرحال کو دیکھتی غصے سے بولتی اپنے لب دانتوں تلے دبا گئی، جس پر مہروش اور فرحال نے اسے زبردستی گھوری سے نوازا تھا۔ یہیں پر دلاج نے نہ سمجھی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، ہمارا مطلب کہ جیجو لالا ہی ہوئے نا، اسی لیے گڑبڑاتے ہوئے وہ جلدی سے بولی تھی، جبکہ فرحال کی نظریں اب کہیں اور تھیں۔ دھنک، تمہارے یہاں پر کیا ہوا ہے؟ اس کی گردن پر چھائی سرخی کو دیکھتے ہوئے اس قدر سنجیدگی سے بولی تھی کہ دھنک نے نہ سمجھے سے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا تھا، اور پھر اس کا اشارہ سمجھتی وہ گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ چہرے پر ان گنت رنگ بکھرے تھے۔ فوراً سے اپنے ڈوبتے دوپٹے کو ٹھیک کرتے کندھے پر اچھی طرح سے پھیلایا تھا۔ ارے یار دکھاؤ تو، مجھے لگ رہا ہے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ کیا کمال سنجیدگی تھی کہ ایک لمحے کے لیے تو مہروش بھی اس کی سنجیدگی دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہیں پر دھنک کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ دیدا، یہ واقعی ریڈ ہے، مجھے لگ رہا ہے کسی ڈنگی نے آپ کو کاٹ لیا ہے، آپ کو ڈاکٹر پاس جانا چاہیے۔ اور یہاں پر فرحال کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ دوڑی تھی۔ مہروش نے بھی سر جھکائے مسکراہٹ ضبط کی تھی، اور دھنک دلاج کی بات پر کچھ بول ہی نہیں سکی۔ ہاں نہیں، ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا۔ فرحال کو سخت گھوری سے نوازتے وہ دلاج کو دیکھتے بولی تھی، جو اس کے لیے پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے ڈینگی کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، اتنا زیادہ ریڈ ہو گیا ہے۔ مہروش نے بھی بات میں حصہ ڈالا تھا اور دھنک اب روحانسی ہو گئی تھی۔ ہاں سچ، تم نے بتایا نہیں محراب لالا کو کیسے منایا پھر؟ وہ آج کبھی دھنک کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ دھنک کو یہاں ان کے ساتھ آ کر بیٹھنا دنیا کا غلط فیصلہ لگا تھا۔ ہمیں مورے بلا رہی ہے، ہم آتے ہیں۔ اس نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ ارے ٹپس تو بتاتی جاؤ، فرحال نے پیچھے سے ہونک لگائی تھی، جبکہ دھنک بنا کان دھرے وہاں سے بھاگی تھی کہ کمرے میں فرحال اور مہروش کی کھلکھلاہٹیں گونجی تھی۔ وہیں پر دلاج ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈریسنگ روم میں گھسی وہ ارحم کی وارڈروب کھولے اس کا ڈریس نکال رہی تھی جب اچانک سے اس کی نگاہ وہاں موجود کچھ پیپرز پر پڑی تھی۔ ورشا نے نہ سمجھی سے ہاتھ بڑھاتے ان پیپرز کو اٹھایا تو ان میں سے کچھ نکلتا وہ اس کے پاؤں کے پاس فرش پر گرا تھا، جس پر وہ پیپر وہیں رکھتی نیچے جھکتی اس کارڈ کو اٹھا گئی تھی۔ ورشا قریشی نام کے ساتھ تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ نام کو زیر لب بڑبڑاتے اس نے حیرانگی سے اس کارڈ پر ہاتھ پھیرا تھا تو ذہن میں پرانے کچھ پل لہرائے تھے۔ کسی لڑکی کے ساتھ چلتی وہ کہیں جا رہی تھی تو کہیں وہ اسی لڑکی کے ساتھ مسکرا رہی تھی، کہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی تو کہیں وہ باتیں کر رہی تھی۔ ورشا نے بے اختیار اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ سب کچھ ارد گرد گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فرحال اپنے کانوں میں سے دور کہیں اپنی آواز سنائی دی تو ایک دم سے چکراتی نیچے فرش پر گری تھی۔ آئی ڈی کارڈ ہاتھ سے چھوٹ کر ساتھ ہی فرش پر گر گیا تھا۔ جب ارحم دروازہ کھولتا روم میں داخل ہوا تو آگے کا منظر دیکھتے اس کا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ آنکھیں آخری حد تک پھیلی تھی۔ روم کا دروازہ کھول کر وہ روم میں داخل ہوا یہ دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے۔ آنکھیں آخری حد تک پھیلی تھی اور سامنے ہی وہ فرش پر ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی ہوئی تھی۔ ورشا، وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا، لب بھینچتے تڑپتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ ورشا، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے؟ پلیز آنکھیں کھولو۔ ورشا ارحم لگاری اس کا سر اپنی گود میں رکھتے وہ اس کے گال تھپ تھپاتے چیختے ہوئے بولا تھا، جب اچانک سے اس کی نظر ورشا کے پاس ہی گرے اس کے ہی آئی ڈی کارڈ پر پڑی تھی۔ ارحم کو لگا وہ ہل نہیں پائے گا۔ پاؤں سے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں ارحم لگاری کو آج معلوم ہوا تھا۔
کہ آنکھیں پل میں ضبط سے سرخ انگارہ ہوئی تھی۔ فوراً سے سر نفی میں ہلاتے وہ دوبارہ سے ورشا کی جانب متوجہ ہوا، جو لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے اس کی گود میں سر رکھے دنیا جہاں سے بے خبر لیٹی ہوئی تھی۔ ارحم لغاری نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔ ورشا کو فوراً سے باہوں میں بھرتے وہ بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے دل کی دھڑکنوں سے مدھم پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اگر اسے سب پتہ چل گیا تو اس سے آگے وہ سوچ نہیں پا رہا تھا کہ دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ نہیں، میں تمہیں نہیں کھو سکتا، بالکل نہیں۔ میں دوبارہ اپنے دل کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، سمجھی تم؟ چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، تم کبھی ارحم لغاری کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اسے بیڈ پر لٹائے وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ آنکھوں میں سرخی پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ دل میں عجیب بے چینی تھی، جیسے سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ ورشا، آئی ایم سوری، ریئلی سوری۔ جانتا ہوں میں نے غلط کیا تھا تمہارے ساتھ، بلکہ اب بھی بہت غلط کر رہا ہوں، لیکن پلیز اب تم مجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ میں اس بار جی نہیں پاؤں گا۔ اس بار ارحم لغاری کا اگر دل ٹوٹا تو وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے گا۔ اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس قدر شدت سے بولا تھا کہ ورشا اگر ہوش میں ہوتی تو اس کا یہ روپ دیکھ کر ایک دفعہ پھر سے اپنا ہوش گنوا بیٹھتی۔ ویسے بھی تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی ارحم لغاری جانے دے گا۔ اگر میری زندگی سے دور جانے کی کوشش کی تو ارحم لغاری خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں جان سے مار کر خود کو بھی ختم کر لے گا، لیکن اپنے جیتے جی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ لہجے میں جنون کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں صفاقی در آئی تھی۔ اس کے سفید پڑتے چہرے پر ہی نگاہیں ٹکائے وہ وہیں بیٹھا رہا تھا۔ کتنے ہی پل بیت گئے تھے، اسے بے ہوش ہوئے، اور ارحم لغاری ضبط سے مٹھیاں بھینچے ہونٹوں کو آپس میں سختی سے پیوست کیے نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائے وہاں بیٹھا رہا تھا۔ جب ورشا کے ہونٹ بولنے کے لیے واہ ہوئے تھے، ارحم چونکا تھا۔ پہلے ہی وہ جو ساری توجہ اس کی جانب مرکوز کیے ہوئے تھا، اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتے پہلے سے بھی زیادہ چکنا ہوا تھا۔ فرحال آنکھوں کو بند کیے ہی وہ نفی میں سر ہلاتے بولی کہ اس کے منہ سے نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی فرحال کا نام سنتا ارحم لغاری ضبط کے آخری حصے کو چھو گیا تھا کہ ماتھے پر ان گنت بل نمودار ہوئے تھے، گردن اور ہاتھوں کی رگیں ابھر کر واضح ہوئی تھی کہ ہونٹوں کو سختی سے بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ بند آنکھوں میں جو آنسو جمع ہوئے تھے آنکھیں کھلتے ہی گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ ارحم، کسی نے میرے سر کچھ مارا، بہت خون نکل رہا ہے۔ اپنے سامنے بیٹھے ارحم کو دیکھتی وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں روتے ہوئے بولی تھی کہ ارحم لغاری کو اپنا دل مٹھی میں جکڑتا ہوا محسوس ہوا تھا، پورا بدن کپ کپا کر رہ گیا تھا۔ اپنے ماتھے پر اسے ننھے شبنم کے قطرے بنتے محسوس ہوئے تھے، اور ارحم لغاری جس سے دنیا ڈرتی تھی آج اپنی بیوی کی بات سنتا اس کی آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ ارحم، بہت پین ہو رہی ہے یہاں، خون نکل رہا ہے، وہ مزید بولی تھی، اور ارحم کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ آنکھیں ایسی تھی جیسے ابھی ان میں سے خون جھلک پڑے گا۔ ورشا، میرا بچہ، کچھ نہیں ہوا، صرف ایک خواب تھا، بھیانک خواب، دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوں نا، پلیز چپ کر جاؤ۔ بمشکل ہی اپنے آپ کو سنبھالا تھا اور چکراتے سر کو جھٹکتے وہ ورشا کے نزدیک ہوتا، اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگاتے کمر اور سر کو تھپکتے ہوئے ہلکی مدھم سی آواز میں بولا تھا کہ ورشا جو ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہی تھی اس کے سینے میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ پورا بدن جو خوف سے کپ کپا رہا تھا اس کے حصار میں آتے ہی اس نے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کیا تھا کہ بے اختیار ہوتے اس نے اپنے دونوں بازو ارحم کے گرد مضبوطی کے ساتھ باندھے، اس میں اپنے آپ کو چھپاتے خود کو محفوظ محسوس کیا تھا، اور ارحم لغاری نے خود کو بے بسی کی آخری حد پر محسوس کیا تھا۔ ماتھے پر بے شمار شکنیں پڑی ہوئی تھی۔ ورشا، میری جان، ٹھیک ہونا تم؟ اسے اپنی آواز خود کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ اس سوال میں اسے اپنی زندگی اور موت نظر آ رہی تھی۔ خود کو اس میں مزید چھپاتے اس نے صرف ہنگارہ ہی بھرا تھا کہ ارحم لغاری نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ وہ غلط کر رہا تھا، اپنی ہی زندگی کے ساتھ غلط کر رہا تھا، جس کا اندازہ اسے اچھے سے تھا، لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے ورشا کو خود سے دور نہیں کرنا تھا، اتنا وہ جانتا تھا۔ اپنے سر کو نیچے کرتے ہوئے آہستہ سے اس کا سر اپنے سینے سے نکالتا، اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اپنے لبوں سے چن گیا تھا کہ ورشا نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ ارحم اس کی آنکھوں سے ہوتا ہوا گالوں پر آیا تھا اور وہاں بھی اس کے بہے ہوئے آنسوؤں پر اپنے لب رکھے تھے۔ ورشا نے رونے کے باعث ہلکی سی سسکی لی تھی جسے ارحم لغاری اپنے لبوں میں دبا گیا تھا کہ ورشا نے اس کی شرٹ کو پیچھے کمر سے مضبوطی سے تھاما تھا۔ ارحم لغاری جیسے اپنے دل میں ورشا کے لیے ڈر و خوف محسوس ہوا تھا، اس کی قربت میں آتے ہی وہ بہکا تھا کہ سب کچھ بھلائے انداز میں شدت در آئی تھی، اور خود کی بند ہوتی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے ورشا نے اپنی آنکھیں کھولتے اس کی شرٹ کو کھینچا تھا۔ ارحم نے ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اور آہستہ سے اس سے پیچھے ہٹتا اسے بیڈ پر لٹا
गिड़गिड़ाते खुद उस पर झुका था। वरिशा लर्जी थी, घबराए हुए اس کی جانب دیکھا تھا جو مکمل طور پر اس پر چھا گیا تھا۔ ارحم گھبراتے ہوئے وہ اسے پکار گئی تھی۔ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کیا تھا۔ ورشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے اپنا عکس اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دیا۔ تم میری بیوی ہو تو بیوی ہونے کا حق بھی ادا کرو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا تو سمجھو میرا دیا ہوا ٹائم ختم ہوا۔ تو اب اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے مجھے میرا حق دو۔ اپنی باتوں سے اس کے دل کی رفتار حد درجے بڑھا گیا تھا کہ ورشا کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ پورے جسم کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا کہ اسے اپنے پورے بدن میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ جبکہ ارحم جو آج کے واقعے سے اس قدر ڈر گیا تھا کہ اس نے اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ابھی اور اسی وقت اسے اپنا بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب وہ مزید اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا، اور وہ بھی اب جب اس کے اندر اسے کھونے کا خوف برپا ہو گیا۔ ارحم ابھی مجھے نیند، اس کی آنکھوں سے جھلکتی خمار کی سرخی اور بےتابی دیکھتے وہ روحان سے لہجے میں بولی تھی۔ دل دھک دھک کرتے پاگل ہونے کو ہوا تھا۔ نو میری جان، ابھی اپنی نیند قربان کرو اپنے شوہر پر۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ بھاری گمبھیر آواز میں بولتا ورشا کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ ارحم نو، ڈرتے گھبراتے ہوئے وہ بولی تھی۔ یس، اسی کے انداز میں بولتے اس کی گردن پر لب رکھتا اس پر جھکتا چلا گیا تھا کہ ورشا سختی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ یہ ڈریس پہننا ہے، دلہے میاں کا آرڈر ہے۔ دلاج کا دل منہ کو آ گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں کپ کپاتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ چہرہ لٹھے کی مانے سفید پڑا تھا۔ فرال ہاتھ میں وائٹ کلر کی کرتی اور بیبی پنک کلر کا غرارہ پکڑے اسے دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ دلاج فاطمہ کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار کر روئے۔ اس نے تو کہا تھا وہ اس کی شادی کسی سے نہیں ہونے دے گا، اسے صرف اپنا بنانے کا زبردستی اسے کڈنیپ کر کے نکاح کر لے گا، لیکن اب وہ کدھر تھا؟ کل سے اس نے رافع کی ایک بار بھی شکل نہیں دیکھی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ جو اس کا انتظار کرتی رہی تھی، اس نے تو پلٹ کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اس کی وہ محبت کی باتیں آنکھوں میں جھلکتی وہ محبت، وہ سب جھوٹ تھا، دھوکہ تھا، فریب تھا۔ اپنے معصوم سے دل میں وہ کیا کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ اگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بھاڑ میں جائیں، میں بھی نکاح کر کے دکھاؤں گی۔ آنکھ سے جھلکتے ہوئے آنسو کو فوراً سے دائیں ہاتھ کے پشتے سے صاف کرتی وہ سوچ کر رہ گئی تھی، اور فرال کے ہاتھ میں موجود اپنے لیے نکاح کے جوڑے کو پکڑتی وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے فرال اپنی بہن کی حالت دیکھتی رہ گئی تھی۔ ایک دفعہ یہ نکاح ہو جائے رافع لالا، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ میری معصوم بہن کو اتنا ستا رہے ہیں آپ۔ اپنی بہن کی آنکھ سے نکلتے آنسو کو دیکھتی وہ دانت پیستے رافع شاہ سے تصور میں مخاطب ہوتی۔ دلاج فاطمہ کے نکاح کے لیے دوسری چیزیں نکالنے لگی تھی۔ عنایہ کو اٹھائے وہ روم میں داخل ہوا تھا اور مہروش نیچے نکاح کے لیے دلاج کے روم میں موجود تھی۔ تو شاہ میر اسے اٹھائے خود ظہر کی نماز ادا کرنے اپنے روم میں آ گیا تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد ہی ان کا نکاح تھا اور آج رات مائیوں تھی۔ بابا کی جان آپ ادھر بیٹھو، بابا وضو کر کے آتے ہیں۔ اسے اس کے ٹوائز کے پاس بٹھاتے وہ خود جلدی سے واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ عنایہ کو وہ کسی کو پکڑا تو دے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی کے پاس جاتی نہیں تھی اور مہروش بھی ابھی بیزی تھی، تو شاہ میر شاہ اسے خود ہی اپنے ساتھ لے آیا۔ واش روم سے وضو کر کے وہ باہر نکلا تو عنایہ وہاں اپنے ٹوائز کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی انہیں ہاتھ میں لیے کھیل رہی تھی۔ شاہ میر شاہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ڈریسنگ روم سے جائے نماز نکالتا وہ اسے فرش پر بچھاتا عنایہ کی جانب بڑھتے اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ آج پرنسس اپنے بابا جان کے ساتھ نماز پڑھے گی، اوکے پرنسس؟ اپنے ساتھ اسے جائے نماز پر بٹھاتے وہ بولا تھا کہ عنایہ بس حیرانگی سے بٹر بٹر اس جائے نماز کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر شاہ نے اسے بٹھاتے خود نیت باندھ لی تھی۔ بابا، ابھی وہ سجدے میں ہی گیا تھا جب عنایہ کھلکھلاتی ہوئی شاہ میر شاہ کا سہارا لیتے اسے پکڑتے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ بابا بابا، وہ مشکل ہی کھڑی ہونے کی کوشش کرتے ہوئے جیسے شاہ میر شاہ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جب شاہ میر شاہ سجدے سے اٹھا تھا عنایہ دھڑم سے اس کے ساتھ ہی نیچے گری تھی۔ چھوٹے چھوٹے ہونٹ مروڑتے شاہ میر شاہ دوبارہ سجدے میں چلا گیا تو اس کے ہونٹوں پر پھر سے مسکراہٹ در آئی تھی۔ اس بار خود بھی اس کے ساتھ ہی لیٹتے وہ بابا بابا کی رٹ لگائے سجدے میں ہی اس کا منہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بابا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اس کے بال پکڑتے ہوئے شاہ میر شاہ کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ شاہ میر شاہ پھر سے سجدے سے اٹھا تھا اور عنایہ بھی کونی کے بل اٹھی تھی۔ عنایہ اب گھٹنوں کے بل چلتی اس کی کھلکھلاتے ہوئے اس کی گود میں بیٹھ رہی تھی۔ شاہ میر شاہ نے اسلام پھیرا تو زندگی سے بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑی تھی۔ بابا کی جان، بابا کی پرنسس، دل کر رہا ہے بابا اپنی پرنسس کو کھا جائے۔ اسے بے اختیار اپنی پرنسس پر بے انتہا پیار آیا تھا جس نے اسے نماز میں بھرپور تنگ کیا تھا۔ اب بابا کے صرف 2 نوافل رہ گئے ہیں تو اب چپ کر کے یہاں بیٹھنا ہے، اوکے؟ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ عنایہ کو کہتے بولا تھا کہ عنایہ اپنے بابا کی بات سنتے کھلکھلائی تھی۔
शामिर शाह मुस्कुराते हुए फिर से नियत बांध गया था और अनाया के लब एक दफ़ा फिर से मुस्कुराहट में ढले थे। महरोश रूम का दरवाज़ा खोलती रूम में दाखिल हुई तो आगे का मंजर देखकर हैरान रह गई थी। आंखें आखिरी हद तक फटी थी। सामने ही शामिर शाह सजदे में था और अनाया मैडम आगे की तरह उसका सहारा लिए खड़ी होती उसके ऊपर चढ़ने की भरपूर कोशिश में लगी हुई थी। महरोश होश में आती जल्दी से उसकी जानिब बढ़ी थी। अनाया जो शामिर शाह की टांग पकड़े खड़ी थी, महरोश ने फ़ौरन उसे दोनों हाथों से पकड़कर अपनी गोद में उठाया था। अनाया मेरी जान, बाबा नमाज़ पढ़ रहे हैं, ऐसे तंग नहीं करते बाबा को। संजीदगी से उसने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की थी कि अनाया जो अपने बाबा के साथ लगी हुई थी एकदम से खुद को महरोश की बाहों में पाकर उसके छोटे से माथे पर नन्हे नन्हे बल नमूदार हुए थे और शामिर शाह की जानिब देखा था जो सलाम फेरा था। बाबा, आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वो मासूमियत से शामिर की जानिब देखते हुए बोली थी और उसकी एक्टिंग देखते महरोश का मुंह खुल गया था। रोशी जान, आपने हमारी प्रिंसेस को डांटा। वो फ़ौरन से अपनी जानिब लपकती अनाया को बाहों में थाम गया था कि वो फ़ौरन से शामिर शाह के पास आती खामोश हो गई थी। महरोश ने दांत पीसते अपनी बेटी को देखा था। बाबा, शामिर शाह की बियर्ड पर हाथ रखती उसने शामिर की सारी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज़ की थी कि वो जो महरोश की जानिब देख रहा था। मुस्कुराते हुए बेटी की जानिब मतवज्जो हुआ। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे बाबा को अपनी जानिब माइल करने का, तुम दोनों के ड्रेस ही निकालने आई थी। अपनी बेटी की जेलसी देखते हुए दांत पीसते पैर पटकती ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई कि शामिर शाह का ज़ोरदार कहका कमरे में गूंजा था कि अपने बाबा को देखती अनाया की खिलखिलाहट भी उसके साथ ही गूंजी थी। वाइट कलर की शर्ट के साथ लाइट पिंक कलर का गरारा पहने, सर पर जालीदार दुपट्टे से घूंघट किए वो बेहिस्सो हरकत बैठी हुई थी। दिल में उस कदर शदीद दर्द था कि उसे लग रहा था कि उसका दिल फट जाएगा। खुश्क वीरान आंखों से वो अपने कमरे में दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। बहरहाल महरोश और धनक उसके रूम में ही मौजूद थी, जबकि अनाया भी इस वक्त महरोश के पास दुल्हन बनी बैठी दुलाज को देख रही थी। जब मौलवी साहब के साथ वाइट शलवार कमीज़ के साथ स्किन अजरक कंधों पर डाले शामिर शाह रूम में दाखिल हुआ था और दुलाज फातिमा को लगा उसकी मौत का परवाना आ गया हो। पूरा जिस्म ठंडा पड़ना शुरू हो गया था। जिसका इंतज़ार था वो नहीं आया था और दुलाज फातिमा उसकी बेवफाई पर बेहिस बनी बैठी थी। जब मौलवी साहब के अल्फाज उसके कानों से टकराए, दुलाज फातिमा वल्द मुस्तफ़ा खान, आपका निकाह राफ़े बलाशाह वल्द बलाशाह से सिक्का हक महर 1 करोड़ तय किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसे लगा उसकी समातों से गलत अल्फाज टकरा गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? राफ़े शाह? नहीं, हरगिज़ नहीं, राफ़े हो ही नहीं सकता। उसके लिए तो शामिर अदा ने किसी को पसंद किया था, तो वो किसी कम अज़ कम राफ़े शाह तो नहीं हो सकता था। हैरतों के पहाड़ थे जो उस पर टूट गए थे कि फटी हुई आंखों के साथ उसने मौलवी साहब के अल्फाज दोहराने की कोशिश की थी जो लबों पर ही दम तोड़ गए थे। ये सब क्या था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था? न जाने कितने ही सवाल थे जो उसके दिलो दिमाग में चल रहे थे। दुलाज फातिमा वल्द मुस्तफ़ा खान, आपका निकाह राफ़े बलाशाह वल्द बलाशाह से सिक्का हक महर 1 करोड़ तय किया जाता है, कि आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने अपने अल्फाज दोहराए थे और दुलाज को लगा वो हिल नहीं पाएगी। वो ना ख्वाब से जागी थी, ना सपना टूटा था। यह हकीकत थी, खूबसूरत हकीकत, जिसे पाते वो खुश भी ना हो पाई थी। पक हुए चेहरे के साथ वो स्टिल होकर रह गई थी। मतलब सब ने मुझे बेवकूफ़ बनाया और राफ़े ने, उसने मेरे साथ इतना बुरा मजाक किया। आंखों में ज़ब्त के बायस सिर्फ डोरे बने थे। जब फराल जो उसके साथ खड़ी थी उसका कंधा हिलाते बोलने का इशारा किया। दुलाज, मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं। रेड जालीदार दुपट्टे से सिर्फ डोरों से सजी आंखों के साथ शिकवा के ना नज़रों से उसने फराल और सबकी जानिब देखा था। बोलो गुड़िया। शामिर शाह ने आगे होते उसके सर पर हाथ रखा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। दिल अपने ऊपर हुए इस जुल्म पर दर्द से करा कर रह गया था। आंखों से कितने ही आंसू निकलते, गालों पर बहे थे कि मुंह से हिचकी निकली थी। कांपते लरसते हाथों से निकाह नामे पर साइन किए तो आंसू लड़ियों की सूरत में बहते निकाह नामे पर गिरे थे। बाबा, मौलवी साहब के साथ ही शामिर शाह जाने के लिए उठा तो उसे जाते देख अनाया जो महरोश की गोद में मौजूद थी एकदम से उसकी जानिब लपकती उसे पीछे से आवाज़ लगाई थी, जिस पर शामिर शाह के कदम थमे थे। होंठों पर मुस्कुराहट आई थी और पलटते कदम महरोश की जानिब उठाए थे। यस बाबा की प्रिंसेस। दुलाज फातिमा की तरह का ही लाइट पिंक करारा के साथ वाइट शर्ट पहने वो छोटी सी शामिर शाह की प्रिंसेस इंतहाई प्यारी लग रही थी कि बेसाख्ता शामिर शाह ने उसे महरोज से पकड़ते अपनी बाहों में उठाते उसके माथे पर लब रखे थे। बाबा की प्रिंसेस और बाबा की ज़िंदगी दोनों ही आज बहुत प्यारी लग रही हैं।
महरोज जिसने गोल्डन कलर का लाइट से शरारे के साथ सिंपल गोल्डन कलर की ही कुर्ती पहनी हुई थी, वाइट कलर के दुपट्टे को सर पर जमाया हुआ था कि शामिर शाह हल्का सा महरोज की जानिब झुककर कहते अनाया को पकड़ता वहाँ से निकलता चला गया था कि पीछे महरोज उसके अल्फाज पर लबों पर मुस्कुराहट सजा गई थी। जबकि उनके जाते ही दुलाज फातिमा अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी पर बुरी तरह से रो रही थी कि वो सब एकदम से उसके रोने पर गड़बड़ाई थी। दुलाज मेरी जान क्या हुआ? फरहाल एकदम से अपनी बहन की जानिब बढ़ी थी और उसके पास जाते हाथ उसके कंधे पर रखते उसने दुलाज की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज करवानी चाही कि दुलाज फातिमा ने रोते हुए अपनी बहन का हाथ झटका था। दीदा आप जानती थी ना सब, फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अपनी दुलाज के साथ? कितना वो तड़पी थी, कितना उसने बर्दाश्त किया था और सब ने उसके साथ क्या किया, एक इंतहाई घटिया मजाक। फरहाल ने लब सख्ती से पेवत किया, अपनी मासूम बहन की जानिब देखा जिसकी आंखें और नाक रोने के बाद सुर्ख पड़ गया था। दिलाज मेरी जान मेरी बात सुनो, मुझे कोई बात नहीं सुननी। आपने मेरे साथ सब जानते बूझते इतना बुरा मजाक किया है, कोई बात नहीं सुननी मुझे। और अदा को बता दीजिएगा कि ना ही मुझे अभी कोई रुखसती करवानी है, अब आप लोग मुझे अकेला छोड़ दें। उसके अल्फाजों से सबके चेहरों पर हैरत दर आई थी। फरहाल के कहने के लिए लबवा किए जिस पर महरोज ने उसका हाथ पकड़ते उसे बोलने से मना किया और दुलाज को अकेला छोड़े वह सब उसके रूम से बाहर निकल आई थी, जबकि पीछे दुलाज झचकियों के साथ रोती बेड पर औंधे मुंह गिरी थी। आई हेट यू राफे, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, मुंह तकिए में छुपाए वो बोली थी। राफे बलाशाह वल्द बलाशाह आपका निकाह दुलाज फातिमा वल्द मुस्तफ़ा खान से सिक्का हक महर 1 करोड़ तय किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? राफे जो बेचैनी के साथ हाथ की मुट्ठी बनाकर होंठों पर रखे बैठा हुआ था, जब मौलवी साहब आते उससे मुखातिब हुए तो राफे का दिल धड़का था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। भारी गंभीर आवाज़ में बोलते हुए दुलाज के बारे में भी सोच रहा था जिसके साथ वो वाकई बहुत बुरा कर चुका था। निकाहनामा सामने आया तो वहाँ पर मोहतरमा के गिरे आंसुओं को देखता वो सख्ती से अपने लब भींच कर रह गया। जल्दी से निकाहनामे पर साइन किए तो मुबारकबाद का शोर उठा था। दादी के आगे बढ़ते अपने पोते के सर पर प्यार करते उसका सर चूमा था। शामिर शाह ने भी एक हाथ से अनाया को उठाया, दूसरे हाथ से उसे गले लगाते कमर थपथपाई थी। थैंक यू लाला, खुशी से चहकती हुई आवाज़ में बोला था। और प्रिंसेस वो इस कदर खुश था कि सख्ती से नाय की गाल खींचते अपने लब भी सख्ती से रखे थे कि नाय की आंखें फौरन से लबालब आंसुओं के साथ भरी थी। बाबा, आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वो शामिर शाह की जानिब देखते हुए बोली थी कि शामिर शाह अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर तड़प कर रह गया था। फौरन से उसके गाल पर लब रखते उसने खूनख्वार नजरों से राफे की जानिब देखा था, जिस पर राफे शाह शर्मिंदा सा होता अपनी बेइज्जती दिखा गया था। राफे, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हारे चेहरे का हशर बिगाड़ दूं तो 1 मिनट से पहले मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ। माथे पर बल डाले वो दांत पीसते बोला था, हाथ अभी भी अनाया के गाल को सहला रहे थे। सॉरी चाचू की जान, चाचू आपकी चाची को अपना बनाकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया है, इसलिए आप पर ज़्यादा प्यार आ गया। उसके गाल पर इस बार हल्का सा प्यार करते वो तेज़ी से वहाँ से भागा था कि शामिर शाह ने गुस्से से उसकी पुश्त को घूरा था। उसकी कसम बताते हुए अपनी आंखें खोली तो खुद को अकेले ही रूम में पाया था, जिस पर वो जल्दी से अपनी जगह से उठ बैठी थी। चारों जानब नजरें घुमाकर देखा लेकिन वो कहीं भी नहीं था। फौरन से घबराहट उसे चारों जानब घेर गई थी कि वो जल्दी से बेड से उठी थी। अनहम को रूम में कहीं भी न पाकर अभी वो दरवाजे की जाने बढ़ती जब ड्रेसिंग मिरर से नजर आते अपने आँख से पर पड़ी थी। जब रिशा कान की लू तक सुर्ख पड़ती खुद से ही निगाहें चुरा गई थी। वो इस वक्त अरहम लगारी की वाइट शर्ट पहने उसके रंग में रंगी चेहरे पर कई रंग बिखरे इंतहाई प्यारी लग रही थी कि खुद को देखते उसे खुद ही शर्म आ गई थी। जल्दी से निगाहें चुराती वो ड्रेसिंग रूम से अपना ड्रेस लेती वॉशरूम की जाने भागी थी। थोड़ी ही देर बाद वो शावर लेती वो रूम में दाखिल हुई तो अरहम अब भी रूम में नहीं था। इस बार वरिष्ठा का दिल घबराया था कि रूम का दरवाज़ा खोलती वो रूम से बाहर की जाने बढ़ी थी। आंटी आपने बिना देखे वो किचन में दाखिल हुई तो उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। सामने ही उसे किचन में दिखाई दिया था कि वरिशा का मुंह खुल कर रह गया था, जबकि आंटी वहाँ कहीं भी नहीं थे। अपने पीछे से मुकाबिल की आवाज़ और उसकी खुशबू महसूस करता अरहम लगारी के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट दौड़ गई थी। फौरन से रुख पलटते उसने वरिशा की जानब देखा तो एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर स्टिल होकर रह गया था। सामने ही वो मस्टर्ड कलर की कैपरी शर्ट पहने ब्लैक रंग के दुपट्टे को कंधे पर एक जानब गिराए बिना मेकअप के उसकी कुर्बत के कई रंग अपने चेहरे पर सजाए वो अरहम लगारी को सीधा अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई थी कि बेख्तियार ही दिल की धड़कनें उसे देखकर बढ़ी थी। जबकि वरिशा जो होंकों की तरह उसे किचन में देख
रही थी उसकी लू देती नज़रों से खाइफ होती वो तेज़ी से पलकें झपकने लगी थी। गुड मॉर्निंग बेगम साहिबा। उसकी जानिब कदम बढ़ाते वो बिल्कुल उसके सामने आ खड़ा हुआ था कि बे इख्तियार वरीशा पीछे हटी थी। जैसे जिसे देख अरहम ने उसके गिर्द बाजू हायल करते उसे अपनी जगह पर रोका था। वरीशा को अपना दिल बाहर आता हुआ महसूस हुआ था। क्या खाना पसंद करोगी? आज तुम्हारा शोर अच्छा शोर बनने का सबूत देते अपनी बेगम को अपने हाथ का बना हुआ नाश्ता करवाएगा। चेहरे पर झूलते उसके बालों को कान के पीछे अड़साते वह गंभीरता आवाज में बोलता उसकी धड़कनें मुंतशर कर गया था। वरीशा से उसके सामने अपनी पलकें उठाना महाल हो गया था। आपको खाना बनाना आता है? शर्मो हया से सुर पड़ने के बावजूद वो हैरानगी से ये सवाल कर गई थी कि अरहम लगारी मुस्कुराया। बेगम के लिए बनाने की कोशिश करते हैं? सर को खम देते खूबसूरत अंदाज में बोला था कि वरीशा ने हैरत से मुंह खोला था। शर्त यह है तुम्हें यहीं पर खड़ा रहना होगा। आंखों में दुनिया जहाँ की मोहब्बत सजाए वो बोलते वरीशा को तेज से पलके झपकाने पर मजबूर कर गया था। कोई इधर उधर देखने लगी थी। अरहम की निगाहें उसके खूबसूरत मासूम से चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। चलो इधर बैठो। एक झटके से उसे कमर से पकड़कर अपने सामने शेल्फ पर बिठाते खुद उसके सामने खड़ा होते अपने दोनों हाथ उसके गिर्द जमा गया था। जबकि वरीशा को समझ नहीं आई थी उसके साथ हुआ क्या था। ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारे मुझे। गुलाल हुए चेहरे के साथ वो अपने सामने खड़े अरहम को देखने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली थी कि अरहम ने अपना चेहरा उसके करीब किया था। वरीशा ने अपनी सांसें तक रोक ली थी। इतना खूबसूरत होना भी कानूनन जुर्म है कि तुम्हारा शोर किसी काम का ही ना रहे। और अब अगर नहीं चाहती कि मैं फिर से तुम में गुम हो जाऊं तो चुपचाप यहीं पर बैठी रहो। उसके भीगे बालों में अपना चेहरा छुपाए उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारे गंभीरता आवाज में बोलता उसकी जान लबों पर ले आया था। वरीशा ने अपने खुश्क पड़ते लबों को तर करते कसमसाते हुए उसका चेहरा अपने बालों में से हटाना चाहा था। मुझे भूख लगी है, आप नाश्ता बनाए, मैं कहीं नहीं जा रही। रोहन से होते हुए कसमसाते हुए बोली थी कि अरहम लगारी के होंठों पर मुस्कुराहट दर आई थी। चेहरा उसके बालों से हटाते उसने उसकी आंखों में देखा कि वो वरीशा ने शर्माते हुए अपनी निगाहें चुराई थी जिस पर अरहम लगारी ने उसके माथे पर लब रखे थे। और फिर वो उसे वैसे ही शेल्फ पर बिठाए खुद उसके लिए नाश्ता बना रहा था। जबकि वरीशा नजरें उठाती झुकाती कभी उसे देखती तो कभी अपने हाथों को। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।